میرے بھائیوں، یہ جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی پریشانیاں، کہاں بھی دیکھو پریشانیاں، بیماری ہے، بیماری لا علاج بیماری، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس پھر لیا لیکن کوئی نفع نہیں ہے اس کے لیے، پیسہ جا رہا ہے لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے۔ کسی کے جسم پر جن طاری ہو گیا ایسا سمجھو، کوئی بلا جادو کا اثر ہو گیا ایسا بھی سمجھو، یا نہیں تو گھر کے اندر جادو کے اثرات، جنات کے اثرات ہیں۔ اب پوری دنیا میں جہاں پر بھی عاملے ہیں، جہاں پر بھی ڈاکٹرز ہیں، اب پوری دنیا گھوم پھر لیے، اب ہر ڈاکٹر یہی فیصلہ کرتا رہا، ہر عامل یہی فیصلہ کرتا رہا کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکے گا، ایک مرتبہ تو صدقہ کر لیا کرو، ایک مرتبہ تو اپنی جیب سے نکال کر کے راہ الہی میں خرچ کیا کرو، اپنے غریبی رشتہ داروں کو کھانا کھلایا کرو اور ننگوں کو کپڑا پہنایا کرو، اس کے بعد یہ دیکھو کہ بیماری اب رہی کہ نہیں رہی۔ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کی بلا ٹال دی جاتی ہے، وہ بلا بیماری کی شکل میں ہو یا مصیبتوں کی شکل میں ہو۔ اگر کوئی بڑا کام کرنا پیش آ گیا، یعنی تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ غریبوں میں مال تقسیم کر دو، رشتہ داروں میں مال تقسیم کر دو، حساب نہ رکھو اور اس کو کبھی اپنی زبان پر بات نہ لانے دو، اور ایک رشتہ دار کو دینے کے بعد اس کا تذکرہ دوسرے رشتہ داروں میں کریں گے تو اس رشتہ دار کی بے عزتی لازم آتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی عزت کا بھی خیال رکھو۔ دینے کے بعد میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں کریں گے اخلاص کے ساتھ کرنے کے بعد میں، اب دیکھو دنیا کیسے کامیابی آپ کی قدم چومتی ہے، دنیا میں کیسے کامیاب آپ ہوتے جائیں گے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ صدقہ یہ مال کو خرچ کرنا یہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ ایک آدمی تھا، یہ کسی بیماری میں مبتلا تھا، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، کسی بیماری میں مبتلا تھا، دنیا بھر کے تمام ڈاکٹروں کے پاس پھر لیا، اب ہر ڈاکٹر نے فیصلہ کر دیا اور مشہور اور ماہر ڈاکٹر نے فیصلہ کر دیا اب آپ کی حیات 1 مہینے کی ہے، آپ 1 مہینے میں جتنا بھی دوا کھا لو آپ مر جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی۔ اب آدمی زندگی سے مایوس ہو گیا، اب ہو کر کے وہ فیصلہ کر لیا اب میرے پاس مال زیادہ ہے، اب میں کیا کروں گا کہ 30 دن میں دل جو چاہے گا وہ کھاؤں گا، دل جو چاہے گا وہ پہنوں گا، اب اس کے بعد پوری خواہش مکمل ہو جانے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس ارادے سے گوشت کے دکان کے پاس گیا، گوشت کے دکان کے پاس جب گیا تو ایک غریب عورت برقع پہن کر کے ایک بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے کھڑی تھی گوشت کے دکان کے باہر سے، اور جب وہ گوشت مار رہا تھا قصاب تھا، اور جو چھچڑے وغیرہ ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اٹھا کر کے اس فقیرہ عورت کو دیتا تھا، اٹھا کر کے اور اس کو پکڑ کر کے وہ اپنی جھولی میں ڈال لیتی تھی، کیونکہ غریب عورت تھی، اس کے پاس گوشت خریدنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو وہ جو مالدار آدمی تھا، جو بیماری میں مبتلا انسان، زندگی سے مایوس جو تھا، وہ آدمی کھڑے ہو کر کے دیکھا، اس کے دل کے اندر ترس آ گئی کہ میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے گوشت نہیں خرید رہی، ہڈیوں میں چھچڑوں میں اپنی گزارا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس تو مال دیا ہے، رحم ڈال دیا، رحم پیدا ہو گئی دل کے اندر، تو قصاب کو حکم دیا کہ اس کو بھی گوشت مار کے دے دو، میں پیسے اس کا ادا کر دوں گا۔ اب گوشت تر و تازہ گوشت، نرم گوشت جب اس کو کاٹ کر کے دیا گیا، وہ عورت ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری ہر حاجت کو پوری کرے۔ اب آدمی کی حاجت کیا تھی اس کی؟ میری بیماری دور ہو جائے۔ اب یہ پوری دنیا کیوں پھر رہا تھا؟ بیماری دور ہو جانے کی، یہ اتنی خواہش تھی اس کی پوری زندگی میں کہ میری بیماری دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری حیات کو بڑھا دے۔ جب وہ عورت جو تھی بولتے ہیں بہت سارے مولوی صاحب دعا میں یاد رکھو، مولوی صاحب یعنی تو فلاں آدمی کو بولتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھو، یہ بول کر کے دعا میں یاد رکھوانا یہ بڑی بات نہیں ہے، ایسی 100 دعائیں بھی آپ کا کام نہیں دے سکتی، ایک دعا آپ کی کام دے سکتی ہے، وہ ہے مجبوری کے وقت میں کسی رشتہ دار کے یا غریب کا ہاتھ پکڑ لو، پوری زندگی آپ کو دعاؤں میں وہ شامل رکھے گا۔ تو اس عورت نے جب دعا کی، 1 مہینہ گزر گئے، 2 مہینہ گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت کو پوری کر دے، تو اس کی ایک تمنا تھی بیماری دور ہو جائے۔ 3-4 مہینے گزر جانے کے بعد میں بھی وہ آدمی زندہ تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا علاج کروانے کے واسطے، پوچھنے کے واسطے، بیماری ہی باقی نہیں رہی، بیماری ہی ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ غریبوں میں مال خرچ کر دینا، خصوصاً رشتہ داروں میں مال خرچ کرنے کا یہ رواج قائم رکھو۔ جو ہاتھ دیتا ہے زندگی بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت تک اس کو لینے والا نہیں بناتا۔ اب اس سے بڑھ کر کے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟